السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے اردو کا جو ہمارا کورس تھا اس میں 9th اور 10th کلاس کی میں مکمل بکس اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ فرسٹ ایئر کی بک ابھی اپلوڈ نہیں کی ہم نے، لیکن سیکنڈ ایئر کی بک پہلے میں کر لیتا ہوں۔ انشاءاللہ میں نے بک منگوائی ہے فرسٹ ایئر کی، اس کے بعد وہ بھی کر لیں گے۔ تو پہلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی جو پہلے 4 یونٹس ہیں، ٹھیک ہے، پہلی مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم جو لکھا ہے شبلی نعمانی نے، دوسرا سقراط ہے، مہدی افادی اس کے مصنف ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں ان کے مصنف اور جو نظمیں ہیں ان کے شعراء کے نام۔ پھر فاقے میں روزہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، اور جو لاسٹ ہمارا آج کی ویڈیو کا سبق ہوگا پھر وطنیت کی طرف مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا ہے۔ تو پہلے تو آپ ان کے مصنف جو ہے وہ ہر ویڈیو میں شیئر کر دوں گا، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً اس کے 17 اسباق ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نظمیں ہیں، 8 نظمیں ہیں، اور پھر کچھ غزلیں بھی شامل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا جو سبق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے۔ آپ نے زیادہ یہی چیزیں دیکھنی ہیں، ورڈز میننگ دیکھنے ہیں، اور جو گرامر کا پورشن ہے خاص کر وہ دیکھنا ہے۔ تو جو گرامر کا پوائنٹ ہو آپ نوٹ کرتے جائیں اور ان چیزوں کو آپ تیار کریں۔ تو پہلا ورڈ ہے جی اسم الرجال، علم حدیث کا ایک شعبہ جس میں روایان حدیث، جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان کے نام اور حالات پر بحث کی جاتی ہے، اس کو اسم الرجال کہتے ہیں۔ تالیف، مختلف کتابوں کے مضامین کا انتخاب کر کے نئی کتاب ترتیب دینا، ٹھیک ہے، مختلف کتابوں کے مضامین کو لے کے ایک نئی کتاب ترتیب دینا۔ تصفیہ کہتے ہیں جی فیصلہ یا صلح۔ ذہبی مشہور عرب محدث اور مورخ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ذہبی۔ پھر رصدخانہ، وہ بلند مقام جہاں سے سیاروں کی گردش کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جو ان کی ریولیشن ہے پلینٹس کی، ان کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ سررشتہ کہتے ہیں محکمہ ایک، ٹھیک ہے، سررشتہ محکمہ ایک، صنائع صنعت کی جمع ہے۔ طبقات طبقہ کی جمع ہے، اور تیلسان پگڑی یا چادر کو کہتے ہیں دھاری دار چادر، تو پگڑی یا چادر تیلسان۔ فقہ قانون شریعت کے مسائل کا علم، ٹھیک ہے، شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے مسائل کے علم کو کہتے ہیں فقہ۔ فہم کہتے ہیں سمجھ کو، انڈرسٹینڈنگ کو، ادراک کو۔ مقرری جو ہے مراکش سے تعلق تھا، ایک مشہور ادیب، تاریخ دان اور عالم دین تھے مقرری۔ مناظرہ، ایسی بحث جو کسی قاعدے کے تحت کی جائے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ مواضع، موضع کی جمع ہے، گاؤں یا علاقہ کو کہتے ہیں موضع، اس کی جمع ہے۔ مشگافی، بات سے بات نکالنا یا بال کی کھال اتار دینا، مطلب بڑی ایک بات سے دوسری بات نکال لینا، تو اس کو مشگافی کہتے ہیں۔ نحو کہتے ہیں جی کلموں یا جملوں کے اجزاء کو درست جوڑنے کا عمل۔ نیشا پور، شمال مشرقی ایران کا شہر، ایک زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ تو یہ پہلے سبق کے میننگز ہیں، ورڈز میننگ۔ آپ دیکھ لیتے ہیں جی اس کی ایکسرسائز، تو ایم سی کیوز بھی آپ دیکھ لیں جی، جو بلینک سے علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا، ٹھیک ہے، یہ پہلے سبق میں ہے۔ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی، فلاسفی اور لاجک جو ہے فلسفہ اور منطق۔ دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا تھا، مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت اعلیٰ تعلیم کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد ہے جی تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ جو ہے آپ کے پاس ایک ایکسرسائز ہے جس کے آپ نے اعراب لگانے ہیں اور معنی لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں جی دفعتاً، اچانک، پھر اجمی غیر عربی کو کہتے ہیں، پھر غارت گری کہتے ہیں لوٹ مار کو، مجتہدین کہتے ہیں جی مجتہد کی جمع ہے یا بڑا عالم۔ تو اعراب لگانے کی خیر ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے ٹیسٹ کے اندر ایسی چیزیں آئیں گی نہیں، تو اعراب کو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے ہم 3-4 چیپٹر کے اندر یہی دیکھیں گے، جو پنکچویشن مارکس ہیں، ٹھیک ہے، جن کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اردو کے اندر اور انگلش کے اندر پنکچویشن مارکس ان کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں جی اس کی ڈیفینیشن۔ رمز ایما و اشارہ کو کہتے ہیں، رموز اس کی جمع ہے۔ رمز کس کو کہتے ہیں جی؟ ایما و اشارہ، اشارہ کرنے کو۔ جبکہ وقف کے معنی الگ کی ہوئی چیز، جیسے وقفہ، ٹھیک ہے، الگ کی ہوئی چیز، تو رموز اوقاف کا یہ مطلب ہو گیا۔ گرامر قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جو 2 لفظوں، 2 ورڈز ہو جائیں، 2 فریزز ہو جائیں یا 2 سینٹنسز ہو جائیں، ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو گرامر کی اصطلاح میں 2 لفظوں، 2 فقروں یا 2 جملوں کو علیحدہ کرنے والی جو علامتیں ہوتی ہیں ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔
تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے محسوس علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ جو پڑھنے والا ریڈر ہوتا ہے وہ ان کی وجہ سے آسانی سے سمجھ جاتا ہے عبارت کو۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کے رہ جاتی ہے۔ تو رموز اوقاف جو ہیں جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو علیحدہ کرتے ہیں، اس سے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو جملوں کا مختلف مطلب نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک، ان علامات کو مختلف مشقوں میں مع تعریف شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی علامات ہیں آگے ہم دوسری مشقوں میں بھی پڑھیں گے، تعریف بھی ہوگی اور مثالیں بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے جی رابطہ، جس کو کالن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں ہم کالن کہتے ہیں، اس طرح دو ڈاٹس ہوں گے جس کو اردو میں رابطہ کہتے ہیں۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے میں کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ سابق بات، پچھلی بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو تو وہاں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے لکھا جائے جی بقول شاعر، شاعر کے بقول، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے کالن کا استعمال کرنا ہے۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ پھر دوسری یہ کب استعمال ہوگا؟ ایک تو کسی سابق بات یا خیال کی تشریح کے لیے، اور دوسرا کب استعمال ہوگا؟ کسی مختصر مقولے، ٹھیک ہے، کوئی قول ہو، کوئی کہاوت ہو، اس کو بیان کرنا ہو، یا تمہیدی جملے کے بعد جو ابتدائی جملہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ علامت آتی ہے۔ جیسے سالک صاحب نے کیا خوب بات کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، تو اس کے بعد دیکھیں یہ ان کا مقولہ ہے، آگے تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اس کے بعد ہم نے کالن لگا دیا۔ تو اس کے دو استعمال یہاں پہ ہم نے پڑھ لیے۔ تیسرا استعمال کیا ہے؟ دو ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مطلب ایک دوسرے کے الٹے ہوں، ایک دوسرے کا اپوزٹ میننگ ہو دونوں کا، تو دونوں مل کر جملہ پورا کریں۔ مثلا انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں چلنا اور اڑنا ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ان کے درمیان بھی ہم کالن کا استعمال کریں گے۔ تو کالن ہم نے دیکھ لیا، اس کے تین استعمال ہیں۔ ایک کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کے لیے، اور دوسرا کسی مختصر مقولے یا کہاوت کے بعد یہ علامت آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایسے دو جملے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں اور ان کے درمیان بھی یہ آئے گا۔ پھر تفصیلیہ آ گیا ہمارے پاس۔ یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جی انگلش کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہو کہ جب بھی لسٹ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں تو لسٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہم کالن لگاتے ہیں۔ آپ نے انگلش میں پنکچویشن مارکس دیکھے ہوں گے، لیکن اردو کے اندر ہم کالن نہیں لگاتے بلکہ یہ تفصیلیہ لگاتے ہیں۔ تفصیلیہ کیا ہے؟ اس طرح کالن کے بعد آگے بالکل پتلی سی ڈیش، اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے کب کب استعمال ہوں گے؟ جب ہم کیا کرتے ہیں جی تشریح کرتے ہیں اور فہرست ہیں، ٹھیک ہے، اس کے معنی یہی ہیں فہرست اور تشریح کرنے کے۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پہ ہم مثال دینی ہو، فہرست دینی ہو یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ تو تین اس کے بھی استعمال آپ یاد کر لیں۔ تفصیلیہ، ایک تو تفصیل ہو گئی، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، دوسری فہرست ہوگی، لسٹ ہوگی، اور تیسری کوئی بھی جب اگزامپل دینی ہو، مثال دینی ہو۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی اس کا استعمال۔ لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں جی لسٹ آ گئی ہے، تو لسٹ سے پہلے تفصیلیہ لگا دیا، دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ ہائے وفا، آب گم۔ تو یہ دیکھ لیں جی یہ ایک لسٹ تھی، تو لسٹ سے پہلے تفصیلیہ لگائے۔ اچھا، پہلا تفصیلیہ کا استعمال ہو گیا جی جب ہم فہرست بناتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں۔ دوسرا جب ہم جو ہے مثال دیتے ہیں، جیسے کہ حروف اضافی سے ملنے والے مرکبات کو مرکبات اضافی کہتے ہیں۔ حروف اضافی آپ نے پڑھے ہیں، کا، کی، کے، تین ہوتے ہیں، اور ان سے جو مرکب بنتے ہیں ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے اس نے لکھا ہے مثلاً، تو مثلاً کے بعد تفصیلیہ آ گیا۔ حالت کا گھر، یہ دیکھیں کا ہو گیا۔ گاڑیوں کا ورکشاپ، کا ہو گیا، تو یہ مثال کے بعد بھی آئے گا۔ اور تیسرا اس کا استعمال ہے جی جب ہم تفصیل لکھتے ہیں تو تفصیلیہ لگاتے ہیں۔ ذرا میری رودات سنو، تو یہ دیکھیں رودات پوری تفصیل ہوگی، اس کے بعد تفصیلیہ لگا اور آگے ساری جو ہے تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو ہم نے یہاں پہ دو رموز اوقاف پڑھے ہیں، ایک ہم نے پڑھ لیا ہے جی کالن، اس کے تین استعمال یہاں پہ پڑھ لیا ہم نے، اور اسی طرح تفصیلیہ کے بھی تین استعمال پڑھ لیے ہیں، تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں۔ پھر ہے جی سقراط سبق ہے جی، اس میں اکتساب علم ہے، علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا۔ انحراف، ٹھیک ہے، منحرف آپ لفظ سنتے ہی رہے ہوں گے سیاست میں، دور ہٹنا یا چھوڑنا۔ جمادات بے جان چیزوں کو کہتے ہیں، رائگاں، ضائع۔ پھر ہے اس کے بعد جی کانشنس جو ہے ضمیر یا زندگی کی جو آواز، اس کو کانشنس کہتے ہیں۔ مربی کہتے ہیں جی سرپرست یا مہربان، تربیت دینے والا۔ مزاحمت رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ وحید اثر کہتے ہیں یکتائے زمانہ، جو زمانے میں یکتا ہو
واحد اکیلا ہو، جس کا اپنے زمانے میں کوئی جوڑ نہ ہو، لا ثانی جس کا کوئی شریک نہ ہو، مطلب وہ اکیلا ہی ہو۔ تو یہ سقراط ہے۔ اب اس کے دیکھ لیتے ہیں جی، ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس سبق تھا، اس کے مصنف میں پہلے یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، ٹھیک ہے، بت تراش۔ بے ہے جی، سقراط کے نزدیک کسی چیز کا پس انداز کرنا ایک فضول کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، نظر انداز کرنا، پس انداز، نظر انداز۔ دروگہ جیل نے سقراط کو بھاگ جانے کی ترغیب دی۔ سقراط کی طبیعت نے تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ سقراط ایک جاہل شخص کو واجب الرحم سمجھتا تھا، رحم کے واجب سمجھتا تھا۔ پھر یہاں پہ دیکھ لیں جی، اعراب لگانے ہیں، تو یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے اعراب لگانا، اس کو سکپ ہی کرتے ہیں ہم۔ نیکسٹ پھر رموز اوقاف آ گئے ہیں، تو یہی وہ چلتے آ رہے ہیں جو ہم نے پہلے چیپٹر میں دیکھے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے 2 دیکھ لیے ہیں، کالن اور دوسرا اس طرح جو تھا تفصیلیہ، ان کے استعمال بھی سیکھ لیے۔ پھر آگے جی واوین، اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، انگلش میں بھی آپ بار بار سیکھتے رہتے ہیں، جس کو کوٹیشن مارک کہتے ہیں یا انورٹڈ کاماز۔ یہ کب لگاتے ہیں جی؟ جب کوئی اقتباس کیا جائے یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر علامات لگائی جاتی ہیں۔ جب کوئی اقتباس، ایک تو یہ استعمال ہوگا جب کوئی اقتباس، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا تحریر کا لے لیا جائے تو اس کے شروع اور آخر میں، یا کسی کا قول نقل کیا جائے، کسی کی کوٹ، ٹھیک ہے، جس کو کوٹ کہتے ہیں ہم، قول، تو سیم ٹو سیم اس کی بات لکھی جائے۔ جیسے کسی نے ہوپ کہا ہے، اب کسی نے کہا ہے، ہمیں نہیں پتا کس نے کہا۔ اب دیکھیں جی، کسی نے کیا ہوپ کہا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلی یونٹ کے اندر کہ کالن لگاتے ہیں اس کے بعد، تو یہاں آپ کو کالن نظر آ رہا ہے، جس کو ہم نے وہاں پہ کالن کو کیا پڑھا تھا؟ رابطہ، سوری یہ تو ایک تو یاد بھی نہیں رہتے، رابطہ جو ہے اس کو کہا گیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے رابطہ کا استعمال کیا اور کوٹیشن مارک ہم نے استعمال کیا واوین، اس بات کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو بات شروع ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے کیا لگا دیے؟ کالن۔ ویسے انگلش میں ہم کیا لگاتے تھے؟ جب بھی ہم کوئی لکھتے ہیں کوٹ تو اس سے پہلے کاما لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد کوٹیشن مارکس، تو یہاں پہ آپ نے رابطہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوالیہ کا تو سب کو پتہ ہے، جس کو کویشچن مارک یا سائن آف انٹیروگیشن کہتے ہیں، تو یہ سوال کے بعد لگایا جاتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک کو، ٹھیک ہے۔ 2 طرح کے اس کے استعمال ہیں۔ ایک ندائیہ، جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، کسی بھی جذبے۔ 2 اس کے استعمال ہیں، ایک جب کسی کو مخاطب کرنا ہو، ٹھیک ہے، جیسے لڑکے، اب دیکھیں لڑکے کو بلایا، یا ہم لگا دیتے ہوتے ہیں ارے، اوئے، ابے، اس طرح کے الفاظ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہم نے مخاطب کیا اس کو، تو اس کے بعد ہم نے یہ لگایا، اس کو ہم کہیں گے ندائیہ، ٹھیک ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ دونوں نام ہیں، انگلش میں اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں۔ تو اس جو اچھا ایک اور پوائنٹ بھی آپ کو میں نے شاید بتایا تھا پہلے، جب ہم نے وہ 3-4 ویڈیوز کی تھی گرامر کی، اس کے اندر ہم نے یہ کیے تھے حروف ندا، تو اس میں یہ جو ورڈ ہے اس کو منادا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو پکارا جائے۔ اور اس کے بعد ہے جی خبردار، شاباش، افسوس، یہ سارے انٹرجیکشن ہیں انگلش کے اندر، جو کسی حقارت کو شو کرنے کے لیے، کسی جذبے کو، کسی محبت کو، کسی خوشی کو، کسی تنبیہ کو، کسی تحسین کا اظہار کرنے کے لیے بطور فجائیہ لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو ندائیہ ہو گیا کسی کو پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، دوسرا ان تمام جو جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں خبردار یہ تنبیہ ہے، پھر شاباش یہ تحسین ہے، پھر افسوس یہ غم ہے، یا خوشی میں بھی مختلف الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو ان کے بعد یہ جو علامت نظر آ رہی ہے اس کو ہم اردو میں کہیں گے ندائیہ یا فجائیہ۔ انگلش میں تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے، لیکن اردو میں آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس تیسرا سبق ہے، اس کے میننگ دیکھتے ہیں جی۔ تیسرا سبق ہے ہمارے پاس فاقہ میں روزہ۔ تو ابتر سے جو ہے وہ ابتر ہو گئی، خراب ہو گئی، ابتر خراب۔ اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں، بلی کس کو کہتے ہیں؟ بلی ہم اپنی ہندکوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کڑا یا شے، تیر، جس سے چھت کو سہارا دیا جاتا ہے، چھت کو سہارا دینے کے لیے بلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بادوں، جس کو اپنی زبان میں ہم پادرا بھی کہتے ہیں، تو بادوں جو ہے بکرمی سال ہوتے ہیں، جیسے یہ ساون وغیرہ، یہ جو مہینے ہیں ان کا 5واں مہینہ ہوتا ہے، جو 15 اگست سے 15 ستمبر تک ہوتا ہے، بادوں۔ اور تاجور، تاج والے یا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاراج کہتے ہیں جی تباہ۔ تیگ و تفنگ، تیگ تلوار اور تفنگ تیر کو کہتے ہیں۔ تیموری سے مراد مغل حکمران۔ پھر ہے جی آپ کے ہمارے پاس لفظ ہے غازی آباد، ریاست اتر پردیش کا ایک شہر جو دلی کے قریب واقع ہے۔ غدر جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کو، جسے انگریز غدر یا بغاوت کا نام دیتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی۔ قتلے کہتے ہیں جی ٹکڑے، ٹھیک ہے۔
कुतुब कहते हैं जी दिल्ली, कुतुब साहिब क्या है जी, दिल्ली से 3 किलोमीटर दूर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार वाक़ है, तो उसको कुतुब साहिब कहते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मज़ार है दिल्ली से 3 किलोमीटर दूर। फिर है जी कुल्लो जदीद लजीज़, कुल्लो जदीद जो तमाम नई चीज़ें होती हैं वो दिलकश होती हैं, लजीज़ होती हैं। खेल कहते हैं जी अनाज का मामूली सा दाना, इसका तलफ़्फ़ुज़ अब मुझे कन्फर्म नहीं है, खील है या खेल है, ठीक है, इसका है खील और या खेल, जो भी तलफ़्फ़ुज़ है, अनाज का मामूली सा दाना। लकोदक वेरान, गर्दिश फ़लाकत बदकिस्मती, ठीक है। फिर है जी जुलान गाह मैदान अमल या मैदान जंग है। चौपाड़, चौपाल को कहते हैं बैठक जहाँ मेहमानों को ठहराया जाता है, उसको चौपाड़ कहते हैं। हफ़ाज़, हाफ़ज़ की जमा। रथ कहते हैं जो पुरानी जंगों में गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी, घोड़ा गाड़ी, उसको रथ कहते हैं। ज़ीरो ज़बर तय बाला, तबाह बर्बाद, ज़ीरो ज़बर। मामा गिरी कहते हैं जी मुलाजमत को। मसाहिब कहते हैं दोस्त, सोबत में रहने वाला। मुकद्दर कहते हैं ख़राब या बदमज़ा। मुकल्लफ़ कहते हैं पुरतकल्लफ़, ठीक है, तकल्लफ़ से भरा हुआ। मेवात, रियासतुल वर्ग के करीब एक इलाका जहाँ मीव लोग आबाद हैं, तो मेवात जहाँ पे मीव लोग आबाद हैं, रियासतुल वर्ग के करीब एक इलाका है। और नदीम दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक इसके वर्ड्स मीनिंग थे। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं जी। हमारे पास तीसरा जो सबक था, तो तीसरा सबक जो फाका में रोज़ा है उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। मिर्ज़ा सलीम रमज़ान में गाने बजाने की महफ़िलें सजाते थे। मसाहिब के कहने पर मिर्ज़ा सलीम जामे मस्जिद जाने लगे। मिर्ज़ा शहज़ोर की वालदा मिर्ज़ा सलीम की बहन थी। फिर जी अंग्रेज़ 1857 की जंग आज़ादी को गदर कहते हैं। मुग़ल हुक्मरान चंगेज़ खान की नस्ल से था। तो फिर यहाँ पे है जी तफसील से रमूज़ काफ़ बयान करें। राब्ता ये पहले ही हम कर चुके हैं, तफसीलिया भी कर चुके हैं। कोसैन और ख़त हैं, ठीक है। तो ये जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर ये दोनों तफसील से हो जाएंगे, तो इनको वहीं देखते हैं। इस यूनिट के अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी पास चौथी यूनिट है उसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं और फिर उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा आज की वीडियो वहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। फिर वतनियत की तरफ, आफरीनश, पैदाइश, एलाए कलमतुल्ला, अल्लाह का कलमा बुलंद करना, उसका ऐलान करना। इक़्ता कहते हैं जी कता की जमा है टुकड़ा, ठीक है। इल्हाम वो बात जो अल्लाह की तरफ से दिल में आए। इनहराफ फिर आगे जी दूर हटना, मुनहरफ होना। बहर बेपाया, बहर समंदर को कहते हैं और बेक मतलब होता है नहीं, पाया वैसे पाँव के लिए इस्तेमाल होता है नीचे, तो मतलब कि ऐसा समंदर जिसकी तह बहुत गहरी हो, मतलब जिसका नीचे पाँव नज़र ही ना आता हो, इतना गहरा हो। रुजत कहते हैं वापसी को। रफ़त कहते हैं बुलंदी को। ज़ोफ़ कहते हैं कमज़ोरी को, जैसे ज़ईफ़, कमज़ोर या बूढ़ा। फ़रोग़ कहते हैं जी तरक्की को। कतइयत कहते हैं पूरे यकीन से। मुतसर्रफ़ इस्तेमाल में लाना, मसरूफ़ करना, जैसे इस्तेमाल में लाना। फिर है जी बहरमंद होना, ये भी आप सुनते होंगे दुआओं के अंदर, फ़ायदा उठाना। बेकरां बग़ैर किनारों वाला, वसी लंबा चौड़ा। तासीस, योम तासीस आप सुनते हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के। इफ्तिताह या इब्तिदा का जो दिन होता है योम तासीस, तो तासीस इफ्तिताह या इब्तिदा। तरकताज तोड़ दौड़ धूप, ठीक है। हाकम बादहन, मेरे मुँह में हाक, कोई बुरा कलमा मुँह से निकालते हुए कहते हैं कि मतलब ऐसा ना हो, बुरा कलमा कहने से पहले ये कह देते हैं मेरे मुँह में हाक या हाकम बादहन। मरगज़ार, ठीक है, सब्ज़ाज़ार या चमन, वो एक स्काउट का तराना होता है जिसमें हम सुनते होते हैं लफ्ज़ मरगज़ारों में तू, चांद तारों में तू, इस तरह का कोई उसका जुमला होता है। मुअम्मा कहते हैं जी रिडल को, पहेली को। नस्बल ऐन बुनियादी मकसद। नेमत उज़्मा अज़ीम नेमत। यारा कहते हैं जी जुर्रत या हिम्मत। तो यहाँ तक इसके वर्ड्स मीनिंग थे लास्ट चैप्टर के। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ भी रमूज़ औकाफ़ दिए गए हैं, मुख्तलिफ हमने पहले भी पढ़े हैं। ये कोसैन जो है और ख़त जो ऊपर हमने तीसरे चैप्टर में देखा था वो आगे हमने पढ़ने थे, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इसकी पहले भी एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज क्या है जी, इमदादी फ़ेल। ये बार बार हम पढ़ेंगे, शायद फर्स्ट ईयर के अंदर भी बार बार पढ़ेंगे। तो इमदादी फ़ेल की तारीफ़ कर लेते हैं जी, जो मदद के लिए आता है। जब किसी जुमले में दो इफ़ाल, दो वर्ब हों, दो फ़ेल इकट्ठे आ जाएं, तो पहला फ़ेल असल फ़ेल और दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल कहलाता है। इमदादी फ़ेल से जुमला मौसर और वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। तो जब जुमले में दो फ़ेल आ जाएं, दो अफ़ाल आ जाएं, तो पहले को हम असल फ़ेल कहेंगे और दूसरे को इमदादी फ़ेल। अब यहाँ पे हमने निशानदेही करनी है इमदादी अफ़ाल की। तो पहला जुमला, मैंने सलीम को ज़मीन पर पटख दिया, तो पटखना जो है ये वर्ब है। अब दिया भी वर्ब है, तो दूसरा जो वर्ब है दिया
اس کو امدادی فعل کہیں گے، اور پٹکنا جو ہے وہ پہلا ہے، وہ ہمارے پاس اصل فعل ہوگا۔ اس نے اپنی بات پر اسے اپنی بات واضح کرنے دو، تو واضح کرنا ایک ورب ہے، اور دو جو ہے یہ دوسرا ورب آ گیا ہے، یہ امدادی فعل۔ اندھا اچانک گڑھے میں گر پڑا، تو گرنا جو ہے یہ ایک ورب ہے، فعل ہے، اور پڑا یہ دوسرا ہے، تو یہ امدادی فعل۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو، جاگنا، تو جاگنا ایک فعل ہے، اور اٹھا یہ دوسرا فعل ہے، تو جاگ یہاں پہ اصل فعل ہو گیا، اور اٹھا امدادی فعل۔ جو میں نے سنا ہے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ تو سنا ہے، چلیں یہ تو ایک ورب ہو گیا۔ اب دوسرا یہاں پہ یہ گٹھے ورب ہو گئے ہیں۔ بیان ہونا، بیان ہونا یہ اصل فعل ہے، اور سکتا یہ ہمارے پاس امدادی فعل ہوگا۔ پھر اعراب ہیں، چلیں ان کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس گرامر ہے جی، رموز اوقاف میں کوسین، کوسین جن کو پیرنتھیسس کہتے ہیں، بریکٹس کہتے ہیں، یہ کوس کی جمع ہے۔ کوس کس کو کہتے ہیں؟ کمان کو کہتے ہیں۔ عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصلی مضمون سے تعلق نہ ہو یا جملہ مترجمہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا جملہ جب بھی آئے جس کا اصل مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کو اگر ہٹا بھی دیں تو جملہ پھر بھی مکمل ہو جائے گا، اس کو ہم لکھتے ہیں جی کوسین میں۔ اب دیکھ لیں جی، احمد کے والد کل سعودی عرب جا رہے ہیں، اگر سمپل یہ جملہ ہو تو پھر بھی جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ اضافی ہے جس کا اس جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ ڈاکٹر ہیں، اس کا اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو ہم کوسین میں لکھتے ہیں۔ اگر اس کو ہٹا بھی دیں تو جملہ پھر بھی مکمل ہو جائے گا، تو کوسین جن کو پیرنتھیسس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کوئی ڈیٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں، جیسے ہم کس بندے کا لکھتے ہیں جی اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور آگے 1859 1850، وہ بھی کوسین میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر ہے جی خط، جس کو ہم انگلش میں ڈیش کہتے ہیں، یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو جملہ معترضہ جب کوئی اسینشیل انفارمیشن ہوگی، ضروری انفارمیشن ہوگی، تو وہ اگر لگانا چاہیں تو شروع میں اور آخر میں ڈیش لگا دیں گے، اور وہ اس کو ہم اردو میں کہیں گے خط۔ میری رائے میں، اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں، اب یہاں شروع میں بھی لگا دیا اور آخر میں بھی لگا دیا۔ پھر اسی طرح جب ایک لفظ کی وضاحت میں کئی دوسرے الفاظ استعمال ہوں تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں۔ اب سارا مکان، یہ دیکھیں اس کی تفصیل کے لیے، وضاحت کے لیے یہ ہم نے چیزیں لگائی ہیں، دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان، یہ اس سارے مکان کی وضاحت کے لیے آئے ہیں، تو اس سے بھی پہلے اور آخر میں ہم نے لگا دی خط۔ پھر سلیم، بلکہ اس کا سارا خاندان، تو اس کی وضاحت کے لیے یہ ہم نے الفاظ لگائے ہیں، تو اس سے بھی پہلے اور آخر میں ہم کیا لگا دیں گے؟ ڈیش لگا دیں گے۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ مختلف اور بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی آپ نے دیکھنا ہے، جیسے جو فل سٹاپ یا پیریڈ ہوتا ہے اس کو ختمہ کہتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے اردو کے اندر، اس طرح ہلکا سا۔ جو ڈیش ہوگی وہ تقریباً 3 جو ہے ختموں کے برابر ہوگی، مطلب کہ لمبی ہوگی، بڑی ہوگی، اس کو ہم کہیں گے خط کہیں گے۔ تو ان کے بھی استعمال آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ آج ہم نے سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس کا آغاز لیا ہے، انشاءاللہ جلدی ہی اس کو مکمل کریں گے۔ تو مزید جو آگے 3-4 یونٹس ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کور کر لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔